مجھ سے ملنے اکثر میرے گھر پر میر غالب، اقبال، فیض، فراز، منیر، جون آ جاتے ہیں۔ اس دفعہ 14 اگست کی شام میرے ملازم نے آ کر کہا کوئی مزدور مجھ سے ملنے آیا ہے۔ کیا بات! میں نے کہا کچھ پیسے دے دو اس کو۔ کہنے لگا نہیں، وہ صرف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں باہر چلا گیا، حبیب جالب میرے گھر آئے تھے۔ واہ! میں نے کہا 14 اگست 1947 کے بعد آج پھر مجھے آزادی کا دن اچھا لگ رہا ہے۔ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جالب کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں۔ جالب انجینئر تھے، سول انجینئر۔ سچائی، ایمانداری، وطن سے محبت کی عمارتیں تعمیر کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، وہ یہ عمارتیں اپنے قلم سے تعمیر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہر حکومت جالب کی عمارتیں گرانے میں مصروف رہی، کیونکہ وہ نہ سچ سے واقف تھی، نہ ایمانداری سے، نہ وطن کی محبت سے۔ جو کچھ لکھا سوائے سربراہوں کے ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا۔ ایک قیامت ہے جالب یہ تنقید نو، جو سمجھ میں نہ آئے بڑا شعر ہے۔ یہ جالب کا شعر تھا۔ انور مقصود میرے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہے ہو؟ جالب پڑھے لکھے خوشحال اپنے گھروں میں رہنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ شاید آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا بے گھر، زندگی سے بیزار، پریشان، سحر کے انتظار میں اندھیروں سے تنگ آئے ہوئے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ پڑھے لکھے خوشحال اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے یہ کس ملک کے لوگ ہیں؟ جالب ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ میں تو اب ان کے درمیان نہیں ہوں، پھر کیوں وقت خراب کر رہے ہو؟ جب آپ کی شاعری ہمارے پاس ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ آس پاس ہیں۔ عوامی انسان، قدریں عوامی، آپ کی محبتیں عوامی، اور سب سے بڑی بات آپ کی نفرتیں عوامی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان جو خود کو پتہ نہیں کیوں پاکستانی کہتے ہیں، آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ گدھے ہیں انور مقصود، عوام گدھے ہیں۔ ہاں، جتنا چاہے ان پہ بوجھ ڈال دو پھر بھی چلتے رہتے ہیں، اس لیے گدھا کہا تھا۔ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے، مگر آپ سے محبت تو کرتے ہیں، آپ کی شاعری کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، میری ڈیوٹی اقبال نے کون سی لگائی تھی؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ کیا بات! اقبال کو اندازہ نہیں تھا انور مقصود، پاکستان کے غریبوں کی قسمت میں تو صرف جاگنا لکھا ہے۔ نہ چادر، نہ چار دیواری، نہ روٹی، نہ پانی، نہ بجلی، ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ 75 سال سے غریب جاگ رہے ہیں۔ علامہ اگر اس مصرے کو یوں لکھ دیتے، اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو، تو بہت بہتر ہوتا۔ یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ بات چیت ختم ہو جائے۔ جی یہ انور کلوڈ کر لینا، بات کرتا ہوں۔ اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو تو بہتر ہوتا۔ یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی طرف سے قوم کو جگانے کی بہت کوشش کی۔ اس کوشش میں 28 مرتبہ میں جیل چلا گیا۔ میری بات رہنے دو، اپنی سناؤ کتنی مرتبہ جیل گئے؟ جالب میں کبھی نہیں گیا۔ میں تو تم کو باضمیر سمجھتا تھا، پھر بھی تم جیل نہیں گئے۔ کیا بات! خاندان میں کتنے جج ہیں اور کتنے فوجی ہیں؟ جالب ایک بھی نہیں ہے۔ آپ کو تو جیل جانے کا شوق تھا انور، ہاتھ کی لکیروں میں گھر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہر لکیر جیل کی طرف ہی جاتی تھی۔ عشقیہ شاعری چھوڑ کر آپ سیاست کی طرف آ گئے اور ایوب خان کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ انور فیض بھی پہلے عشقیہ شاعری کرتے تھے، پھر لکھا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، 15-20 حسیناؤں کو خدا حافظ کہہ کے عوام میں گھس گئے۔ میں نے بھی 2 شعر لکھے اور تم لوگوں میں آ گیا۔ اب نہ وہ غزل اپنی، اب نہ وہ بیاں اپنا، راکھ ہو گیا جل کر ہر ہنسی گما اپنا، منزل وہ نہیں ملتا کوئی سایہ دیوار،
کس کے پاس جائیں ہم، کون ہے یہاں اپنا۔ آپ ایوب خان کی بات کر رہے تھے، ایوب خان کی وجہ سے مجھے عالم بالا میں بھی جیل جانا پڑا۔ وہاں جیل ہے انور، یہ قدرت کا نظام ہے، جہاں مسلمان وہاں جیل ہے۔ میں وہاں مشاعرے میں اپنی نظم دستور سنا دی، وہاں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، بھٹو سب بیٹھے تھے۔ جب میں نے گا کے سنایا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایوب خان اٹھ کر یہاں کے دروگا کے پاس چلے گئے اور کہا یہ شاعر یہاں کے دستور کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ 4-5 دروگا آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ دوسرے دن جان ایلیا ایوب خان کے پاس گیا اور کہا میں افواج پاکستان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جالب یہ نظم آپ کے دور میں لکھی تھی، افواج پاکستان کی قسم سے بڑی قسم آپ کے نزدیک اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا صبر مشہور ہے، آپ کا صبر مشہور ہے، مگر جالب نے آپ کے دور میں جو صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا بات، ایوب خان نہیں مانے، مجھے سزا ہو گئی۔ پھر میں نے کہا میں زمیں کا آدمی ہوں، مجھے کام ہے زمیں سے، یہ فلک پر رہنے والے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں۔ واہ 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 واہ۔ غزل کا خاتمہ کر کے آپ غریبوں کی طرف آ گئے، خود غریب تھا، اپنوں کی طرف آ گیا۔ ایوب کے دور میں پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، میں نے نظم لکھ دی، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں، سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں، اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی ان کو، ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگوں، کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں۔ کیا بات، 10 کیا کروڑ۔ بات۔ یہ نظم لکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ انور لکھتے وقت میں نے فائدے کا کبھی نہیں سوچا، مگر اس نظم کے بعد میں تھوڑا سا فائدہ ہوا۔ کوٹ لکھپت میں چلا گیا، وہاں 3 وقت کھانا ملتا تھا، ایک کھانے کا فائدہ ہوا۔ گھر میں کتنے دن رہے؟ انور مقصود گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم، جو رات ہے زندہ میں وہی رات وہاں۔ کیا بات، کیا کیا بات، بات۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ واہ اگر واہ۔ کوئی باپ بھی بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکے تو گھر زندہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہمیشہ روتی رہتی تھی، مگر جب پولیس والے میرے گھر آتے تھے اور مجھے پکڑنے کے لیے ہتھکڑی پہناتے تھے تو ہنسنے لگتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کیا کو بات۔ شاید کھلونا کھلونا لگی، لگی ہتھکڑی، میری بچی مجھے دیکھ کے میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ ہنسی تھی۔ کیا بات۔ سحر بھٹو صاحب کی حکومت عوامی تھی، اس حکومت کے خلاف بھی آپ نے بہت لکھا، پہلے ایوب خان کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف۔ میں امریکہ کے خلاف تھا، یہ دونوں امریکہ کے غلام تھے۔ کیا بات۔ امریکہ کے خلاف کیوں تھے؟ انور اس لیے تھا، قرض دے کر غریب ملکوں کو چھین لیتا ہے روح آزادی۔ واہ۔ آج زیر عتاب ہے اس کے ہر بڑا شہر، ہر حسین وادی۔ کیا بات، کیا بات۔ مدتوں سر اٹھا کے چل نہ سکا اس کے کھاتے میں جس کا نام آیا، واہ واہ۔ صاف دامن بچا گیا ہم سے جب بھی مشکل کوئی مقام آیا۔ میں تو ہمیشہ اپنے سربراہوں سے کہتا رہا، پاکستان کی غیرت کے رکھوالوں بھیک نہ مانگو، بھیک نہ مانگو، توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو، بھیک بھیک نہ نہ مانگو۔ مانگو۔ پھر میں نے لکھا ایک ہی نعرہ ہے سب کا، ایک ہی سب کی صدا، صدر امریکہ نہ جا، اے صدر امریکہ نہ جا۔ جالب اگر صدر امریکہ نہ جائیں تو پھر کدھر جائیں؟ انور اپنے گھر چلے جائیں، امریکہ سے تو بہتر ہوگا۔ امریکہ میں لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، یہاں ان کو بغیر کام کیے پیسے مل رہے تھے، یہاں کام کر لیتے تو شاید امریکہ نہ جاتے۔ امریکہ میں پاکستان میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات۔ انور جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی قسمت میں قدرت نے جدائی لکھی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ واہ۔ واہ واہ، واہ واہ۔ سب سے بڑا جالب، سب سے بڑا دکھ بھٹو کے زمانے میں ملا۔ اے وطن میرے وطن تجھ کو بتا کیا ہو گیا، ہو گئی مہنگی شراب اور خون سستا ہو گیا۔ ہائے۔ کیا بات، واہ واہ، واہ واہ، واہ ہر واہ۔ ماشاء اللہ میں آپ پہ غداری کی تہمت لگتی رہی۔ انور وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ مشین گن سے۔ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ فوج کے خلاف آپ نے بہت لکھا اور پاکستان کی کوئی جیل نہیں چھوڑی، اپنے شہروں سے زیادہ میں نے اپنے وطن کی جیلوں کو دیکھا۔ بھٹو کے خلاف کیوں ہو گئے تھے؟
गरीबों के वोट से मुल्क का बादशाह बना। जो चीज़ें उसके पास कसरत से थी वो गरीबों में नहीं बांट सका। कौन सी चीज़ें? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या बात, क्या बात। पढ़ा लिखा ज़मींदार ही रहा। भुट्टो के दौर में पहली मर्तबा जेल क्यों गए? पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा थी मुमताज़, उसको भुट्टो ने लाड़काना बुलवाया। मैंने नज़म लिख दी, कसर शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। अपने होठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। मुंतज़िर हैं तुम्हारे शिकारी वहाँ, कैफ का है समा, अपनी आंखों का जादू जगाने चलो, मुस्कुराने चलो वरना थाने चलो। मुमताज़ से लड़काना चली गई, मगर मैं कोट लखपत चला गया। आप मुमताज़ से मिले, मैं नहीं मिला, वो मुझसे मिलने कोट लखपत आई थी। भुट्टो के ज़माने में आपके घर पे पुलिस का छापा भी पड़ा था। मेरा घर तो हर दौर में छापे खाना बन जाता था। भुट्टो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए शराब पर पाबंदी लगा दी। रात के 2 बजे थे, पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई। मैं सहन में चारपाई पर लेटा हुआ। मैंने कहा, भाई दरवाज़ा तो पहले से टूटा हुआ था, मज़ीद तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? घर की तलाशी लेते रहे, कुछ नहीं मिला, तो पता नहीं कहाँ से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकाली और मुझे पकड़ कर ले गए। जस्टिस कियानी की अदालत थी। सरकारी वकील ने कहा, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बावजूद मुजरिम जालिब के घर से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकली है। जज साहब, इस जुर्म की सज़ा 6 महीने है। कियानी साहब ने कहा, ये मुकदमा झूठा है। जालिब के घर से खाली शराब की बोतल तो मिल सकती है, जालिब आधी भरी हुई शराब की बोतल कैसे छोड़ सकता? जालिब को रिहा किया गया। मैं रिहा हो गया। अदाकारा नीलो पर भी आपने एक नज़म लिखी थी। नवाब कालाबाग ने उसे गवर्नर हाउस बुलवाया था। वो शाहिरान के सामने नचवाना चाहता था। नीलो ने इनकार किया और ख़ुदकुशी कर ली। डॉक्टरों ने नीलो को बचा लिया। मैंने नज़म लिख दी, नीलो घर आ गई, मैं हैदराबाद सिंध की जेल चला गया। अब तू तो नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक़्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुझको इनकार की ज़रूरत जो हुई तो क्यों कर, साए शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरबत की ये तजबीज़ है सरकस लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर ना ताज़ीज़ तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजर जहका को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सिफ़त शाही का जलाल। तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तब शाहाना पे जो लोग गरा होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है। तू के नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक़्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या बात। कभी किसी सरबरा की तारीफ़ में कुछ लिखा, अनवर ऐसी गज़ल कही न कहेंगे तमाम उम्र, क्या बात। इनाम दाद जिसकी मिले शहर यार से। एक मरतबा आपने मुस्लिम लीग नून को भी वोट दिया था, एक मरतबा दिया था, फिर गालिब का मिसरा याद आ गया, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। अब मुझे जाना है अनवर मकसूद, बोतल ले जाएं? क्या खाली है? नहीं, भरी हुई है। फिर जाऊं क्यों, बैठ जाता दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात।